بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صفحے کا ایک مضمون اور صورتوں کے مرکزی مضامین۔ پارہ نمبر 2، پہلا پاؤ، 15 سطر والے مصحف کے حساب سے سورہ البقرہ چل رہی ہے اور اس کا بڑا حصہ مدنی دور کے شروع میں نازل ہوا اور یہ سورہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ سورہ البقرہ کے 3 اہم مضامین ہیں: ہدایت، کیا اور کس کے لیے، ماڈلز ہدایت کے اور تفصیل ہدایت کی۔ پہلے پارے میں آپ نے ہدایت کے تعلق سے پڑھا کہ ہدایت کس کو ملے گی اور کس کو نہیں۔ آپ نے ہدایت کے مختلف ماڈلز بھی دیکھے، مثلا فوری توبہ کرنے والے آدم علیہ السلام اور تکبر، حسد اور نافرمانی کرنے والا ابلیس۔ بنی اسرائیل کا ماڈل، جن کے واقعات میں نافرمانی کی مختلف مثالیں ملتی ہیں، حالانکہ اس دور میں ان میں بعض بہترین فرما بردار بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری و اخلاص میں بہت آگے تھے۔ اب یہاں سے تیسرا مرکزی مضمون یا تھیم شروع ہوتا ہے، یعنی ہدایت کی تفصیل، جس میں ایمانیات، عبادات، اخلاق و معاملات، سیاست و معیشت وغیرہ سے متعلق احکام و ہدایت کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے ہر پارے کے صفحات ہوں گے 1 سے 20 تک آسانی کے لیے، تو ہم پہلے 5 صفحات کے مضامین لیتے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل فرمایا، جس میں مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک بڑی آزمائش تھی۔ یہ تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ہی ہوئی تھی۔ قبلے کی یہ تبدیلی اس بات کا اشارہ تھی کہ اب انسانیت کو حق کی راہ دکھانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل کی جگہ اسلام کی سچی پیروی کرنے والوں کو دی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ خود اہل کتاب اسلام کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے سے واقف تھے، لیکن وہ اسے چھپاتے تھے۔ صبر و صلات سے مدد۔ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس کے احکام میں شک مت کرو، بلکہ اس کے بتائے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرو۔ یہ حکم اسی رب کی طرف سے ہے جس پر تمہاری رہنمائی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم ذمہ داریاں دے کر اس نے بھیجا ہے۔ اس رب کو خوب یاد کرو اور صبر و صلات کے ذریعے سے اس سے مدد چاہو۔ مختلف طریقوں سے تمہیں آزمایا جا سکتا ہے، پس تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور مشکل حالات میں اسی کی طرف رجوع کرو۔ لعنت کتاب کو چھپانے پر۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرو۔ یاد رکھو کہ حق کو چھپانے والوں پر اور اس کا انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ان نشانیوں پر غور کرو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ محبت اللہ سے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی بے شمار نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ظالم لوگ اللہ سے زیادہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ سچے ایمان والے لوگ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن برے لیڈروں کی برات کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے اے لوگو، شیطان کی اور اس کے چیلوں کی پیروی مت کرو، اسی طرح اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی بھی مت کرو، بلکہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ نیکی اور تقوی۔ اللہ نے 4 چیزیں حرام فرمائی ہیں، یعنی مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے سچ کو چھپانے والوں پر، کیوں کہ انہوں نے ہدایت و بخشش کے بدلے گمراہی اور عذاب کا سودا کیا۔ حقیقی نیکی وہ ہے جس میں ایمان کے ساتھ بھلائی کے کام کیے گئے ہوں، جیسے نماز کا قیام، صدقہ و خیرات، مشکلات پر صبر کرنا وغیرہ۔ اب ہم لیتے ہیں مضامین کو۔ قبلے کی تبدیلی، سیدھے ہاتھ پر، قبلے کی تبدیلی، قبلے کی تبدیلی، صبر و صلات، صبر و صلات، صبر و صلات، لعنت کتاب چھپانے پر، لعنت کتاب چھپانے پر، لعنت کتاب چھپانے پر، محبت اللہ سے، محبت اللہ سے، محبت اللہ سے، نیکی اور تقوی، نیکی اور تقوی، نیکی اور تقوی۔ ٹھیک ہے، اور کی ورڈز کو یاد رکھیے جو بہت اہم ہیں اور آسان بھی ہیں۔ قبلہ صبر لعنت، قبلہ صبر لعنت، قبلہ صبر لعنت، قبلہ صبر لعنت،
اور محبت اور نیکی، محبت اور نیکی، محبت اور نیکی، محبت اور نیکی، قبلہ صبر لعنت محبت 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 نیکی، قبلہ قبلے کی تبدیلی، صبر صبر و صلات سے مدد، لعنت لعنت کتاب چھپانے والوں پر، محبت محبت اللہ سے، نیکی نیکی اور تقوی۔ بس اتنا ہی، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔